بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اردو جماعت نہم کے لیے قومی نصاب 2022-23 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم حصہ نظم میں سے 5واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کرکٹ اور مشاہرہ۔ یہ اس کے اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم حاصلات تعلم ہیں۔ یہاں سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ کرکٹ اور مشاہرہ، طنز و مزاح، مشکل الفاظ کے معنی۔ یہ الفاظ معنی دیے گئے ہیں: اناڑی، نا تجربہ کار; پھسڑی، ناقص، گھٹیا، کمزور; اندلیب، بلبل، قسمت، مقدر; اعمال، جس کی تفصیل کی جا سکے، جیسے اعمال، یہ عین نہیں، ہے سے احمال; ریاض، مسلسل محنت; متشاعر، جیسے شاعر سے متشاعر، جو شاعر نہ ہو لیکن خود کو شاعر کہتا ہو۔ صدر نشین، میر مجلس، سردار، سربراہ; شور ماتم، گریزاری کا شور; کلام، بات چیت; اہل نظر، دیکھنے والے، مراد محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے; تمدن، کسی ایک جگہ مل جل کر رہنا، سماجی زندگی; ریاض، مسلسل محنت; اعمال، تاخیر، التوا۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1: مشاہرہ کا بھی تفریح اہم ہوتا ہے، مشاہرہ میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے: شامل نصاب نظم کرکٹ اور مشاہرہ ایک مزاحیہ نظم ہے، جس کے شاعر اردو کے صف اول کے مزاح گو ہیں، دلاور، فغار ہیں، اور وہ بڑے پرلطف اور پرمزہ انداز میں کرکٹ اور مشاہرہ میں مماثلت بیان کر رہے ہیں۔ وہ بڑی مہارت اور چابک دستی سے کرکٹ کی اصطلاحات کا استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جائے تو مشاہرہ اور کرکٹ میچ ایک ہی طرح کا کھیل ہے۔ دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کا بنیادی مقصد لوگوں کو تفریح فراہم کرنا ہے۔ بقول شاعر، مشاہرے کا بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے، یہاں بھی مصرعہ اٹھاؤ تو کیچ ہوتا ہے۔ جناب دلاور فغار اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ مشاہرہ ہو یا کرکٹ کا کھیل، دونوں میں ایک ہی طرح، ایک ہی طرز پر کھیلنے والے اور ایک ہی طرح کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جب مشاہرہ ہوتا ہے تو اس کا مقصد لوگوں کو تفریح یا سکون فراہم کرنا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کے لوگ کرکٹ کے کھیل میں تفریح حاصل کر سکتے ہیں، اور انہیں سکون اور تفریح دونوں چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں، یعنی مشاہرے میں دماغی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں، جبکہ کرکٹ میں جسمانی صلاحیتیں۔ دونوں صورتوں میں سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آگے شعر نمبر 2 ہے، دوسرا شعر ہے اس کا: وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر۔ کہ کرکٹ کے میدان میں جو شاعر ہوتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں وہ کھلاڑی ہے اور مشاہرے میں کیا ہیں، وہ شاعر ہیں۔ یہاں جو صدر نشین ہیں وہاں ہیں امپائر۔ شامل نصاب نظم کرکٹ اور مشاہرہ، یہ ہم سب سے پہلے اس کا جو انٹرو ہے وہ لکھیں گے، اس کے بعد اس کا یہاں تک اس کا انٹرو ہے جو ہر شعر سے پہلے لکھا جائے گا، پھر اس کی تشریح آئے گی۔ اس شعر تک ہم لکھیں گے۔ شاعر اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں کھلاڑی اپنی مہارت سے لوگوں کے دلوں کو جیت رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ہار جیت لوگوں پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ جس طرح وہاں کھلاڑی اپنے کھیل کے جوہر دکھا رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح یہاں مشاہرے میں شاعر حضرات ہوتے ہیں، جو اپنی گفتگو، اپنی شاعری، اپنے لفظوں کے تیر چلا کر اپنی مہارت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح مشاہرے میں جو صدر ہوتے ہیں، جو منتظمین ہوتے ہیں، وہ تمام انتظامات سنبھالتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں،
بالکل اسی طرح کرکٹ میں امپائر اسی عہدے پر کام کر رہا ہوتا ہے اور تمام تر ہار جیت کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے۔ شعر نمبر 3، وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے۔ تشریح: شامل نصاب نظم، یہ اس کا انٹرو ہے، یہ پورا ہم لکھیں گے اور یہاں سے اس کی تشریح شروع ہوتی ہے۔ شاعر اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں ماہر ہونے کے لیے مسلسل پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر ریہرسل اور پریکٹس کے انسان کھلاڑی ماہر نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر لمحہ ہر گھڑی پریکٹس میں رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح مشاعرے میں شاعر اپنے گلے سے کام لیتا ہے، یعنی اسے بھی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بار بار اپنے انداز بیاں کو بہتر سے بہتر کرنے کی پریکٹس کرتا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ شاعری کو بیان کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شاعر کے لیے اس کا گلا بہترین سرمایہ ہوتا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں اہمال ہو تو فاؤل ہے۔ شامل نصاب نظم، یہ اس کا انٹرو ہے۔ شاعر اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ جس طرح کرکٹ کے کھیل میں نو بال کو فاؤل قرار دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ دوبارہ بال کروائی جاتی ہے تاکہ اوور مکمل ہو سکے اور کھلاڑی بھرپور طریقے سے کھیل سکے، بالکل اسی طرح مشاعرے میں اگر شاعر اپنی شاعری بیان کر رہا ہو اور درمیان میں کہیں بھی کوئی اضافی چیز دے دے یا پھر نظم یا غزل سے ہٹ کر درمیان میں کچھ بیان کر دے تو اس چیز کو بھی فاؤل قرار دیا جاتا ہے، اور اگر بات مقابلے کی ہو تو پھر اس شاعری کو مقابلے میں شامل بھی نہیں کیا جاتا۔ آگے شعر نمبر 5 ہے، وہاں ہے LBW، یہاں یہ چکر ہے کہ اندلیب مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ بلبل، جو کہ شاعر اپنی شاعری میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے بلبل، اندلیب۔ یہاں تک اس کا انٹرو ہے، یہاں سے اس کی تشریح شروع ہو رہی ہے۔ یہ انٹرو ہے۔ شاعر اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں بعض دفعہ کھلاڑی LBW کرکٹ میں آؤٹ کرنے کی ایک صورت آؤٹ ہوتا ہے تو اس پر بہت بحث ہوتی ہے، پھر جا کر فیصلہ آتا ہے جس پہ ضروری ہے کہ گیند بال جو ہے یا تو وکٹوں کی سیدھ میں گری ہو یا آف سٹمپ کی سیدھ گری ہو۔ پھر گیند کو بلے پر لگنے سے قبل بلے باز کے جسم پر لگنا ضروری ہے اور جسم پر نہ لگنے کی صورت میں وکٹ کو لگنے کا خدشہ ہونا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے، بالکل اسی طرح شاعری میں بھی لفظ اندلیب، بلبل، جو کہ ایک خوش رنگ و خوشنوا پرندہ ہے، یعنی کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے، جس کا سر سیاہ، پیٹھ خاکستری اور دھم کے نیچے سرخی ہوتی ہے۔ اندلیب کو شاعری میں اکثر محبوب سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ آگے شعر نمبر 6 ہے، وہاں بھی صرف مقدر کا کھیل ہوتا ہے، جو ان لکی ہے یہاں بھی وہ فیل ہوتا ہے۔ تشریح، یہاں تک اس کا انٹرو ہے۔ آگے اس کی تشریح ہے۔ شاعر اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کرکٹ کا کھیل مقدر کا کھیل ہے، اس کھیل میں وہی کھلاڑی سب سے اچھا پرفارم کرتا ہے جس کی قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے، اور وہ بہت ہی خوش قسمت ہوتا ہے۔ کرکٹ میں اچھی قسمت والے کھلاڑی ہی سب سے بہتر کھیلتے ہیں، اس کھیل میں محنت سے زیادہ قسمت کام آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شاعری بھی بالکل کرکٹ کی کھیل کی طرح ہے کہ یہاں بھی شاعر کی قسمت اچھی ہو تو وہ اچھی اور عمدہ شاعری کر کے ہی داد وصول کر سکتا ہے، اگر شاعر کی قسمت اچھی نہ ہو تو وہ مشاعرہ فیل ہو جاتا ہے۔ آگے شعر نمبر 7 ہے، وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں، کہ جو شاعر نہیں ہیں وہ دماغ کیا کرتے ہیں، صرف دماغ ہی چاٹتے ہیں۔ یہ اس کا انٹرو ہے، یہاں تک آگے اس کی تشریح ہے۔
شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ کرکٹ کا کھیل دو ٹیموں کے درمیان ہوتا ہے۔ ہر ایک ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرکٹ کھیلنے والی ٹیموں میں کچھ اضافی کھلاڑی ہوتے ہیں جو کہ متبادل کے طور پر ہوتے ہیں۔ یہ کھیل کا حصہ نہیں بنتے جب تک کہ ان کی ضرورت نہ ہو۔ شاعر اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں جو لوگ ماہر ہوتے ہیں وہ تو کھیل جاتے ہیں اور ان پر ٹیم کی ہار جیت متعین ہوتی ہے، مگر جو لوگ اناڑی ہوتے ہیں یعنی پریکٹس نہیں کرتے، اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، وہ بس ٹک ٹک کر کے کھیلتے رہتے ہیں اور کوئی نمایاں کارکردگی نہیں دکھا پاتے، صرف وقت پاس کرتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بعض شاعر یہاں مشاعروں میں بھی صرف لفاظی کر رہے ہوتے ہیں، بے تکی اور بیکار شاعری، بے مقصد شاعری کر کے صرف دماغ خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا آنا اور جانا دونوں پتہ ہی نہیں چلتا۔ شعر نمبر 8 ہے، ہوا کرے اگر اسکور اس کا ہوا کرے اگر اسکور اس کا، اسکور جو ہے 0 ہے، یہاں جو شخص پسڈی ہے وہ بھی ہیرو ہے۔ یہ تشریح ہے، یہاں تک اس کا انٹرو ہے، آگے اس کی تشریح آئے گی۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ کرکٹ کے کھیل میں اگر کوئی کھلاڑی بلے باز سکور نہیں کر پاتا اور وہ 0 اسکور پر ہی آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ شرمندگی محسوس کرے، بلکہ وہ اتراتے ہوئے میدان سے واپس پویلین کی طرف لوٹتا ہے اور اپنے بلے کو شائقین کی طرف اس طرح سے کرتا ہے جیسے سنچری اسکور کر کے آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے جو شاعر حضرات گھٹیا اور نکمی شاعری کرتے ہیں وہ لوگ بھی شاعری کی دنیا میں خود کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ آگے شعر نمبر 9 ہے، میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاہری بھی ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ آگے اس کا یہ انٹرو ہے، یہاں تک اس کا انٹرو آئے گا، پھر آگے اس کی شاعری ہے۔ شاعر اپنے نظم کے اس آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ میں نے کرکٹ اور مشاہرے کا جس طرح اپنے اس نظم میں موازنہ کیا ہے، اس کو وہ لوگ ضرور تسلیم کریں گے جو اہل نظر ہیں، جن کے پاس دیکھنے والی آنکھ اور محسوس کرنے والا دل ہے۔ وہ یقیناً میری باتوں سے اتفاق کریں گے کہ کرکٹ کا کھیل اور مشاہرے دونوں میں غضب کے اتفاقات ہیں، اور جو عہدے کرکٹ کے کھلاڑیوں کے ہوتے ہیں وہ سب کے سب مشاہروں میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ تقریباً تمام باتیں ہی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ آگے ہے شاعر کا تعارف، یہ اس کا سارا تعارف دیا گیا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے تاکہ اس میں سے بھی اگر کوئی کویسچن یا MCQs وغیرہ آتے ہیں تو کوئی پرابلم نہ ہو۔ یہاں تک انہوں نے کراچی میں وفات پائی، یہاں تک ہم نے یاد کرنا ہے۔ آگے اس کی مشق ہے۔ مشق میں سوال نمبر 1، ایک طالب علم اس نظم کے درج ذیل اشعارات اور اہم نکات کو بلند آواز سے ادا کرے۔ اس کو طالب علم جو ہیں وہ بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اس نظم میں تلاور فغار نے کرکٹ میچ اور مشاہرے کے دوران پیش آنے والی مختلف کیفیات کو مزاحیہ انداز سے مشابہت دیتے ہوئے بیان کیا ہے کہ کس طرح ایک کھلاڑی کی طرح ایک بے تکا شاعر عوام کو محظوظ اور لطف اندوز کرنے کا موقع بہم نہیں پہنچاتا، بلکہ اپنی ناقص کارکردگی سے انہیں بیزاری کا شکار کرتا ہے۔ کرکٹ میچ ہی کی مانند مشاہرے میں بھی شعراء کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ شاعر نے ان سب معاملات کو ہلکے، یہ میم ویسے بن گئی ہے، ہلکے پھلکے شگفتہ انداز میں بیان کیا ہے۔ آگے ہے، پڑھے گئے منظوم کلام کرکٹ اور مشاہرہ سے متعلق اشارات، اہم نکات آپ نے ملاحظہ کیے۔ اب طلبہ باری باری ان کے فہم کا تجزیہ کرنے کی مشق کریں۔ اس کا جواب ہے، نظم میں دلاور فغار نے کرکٹ میچ اور مشاہرے کے دوران پیش آنے والی مختلف کیفیات کو مزاحیہ انداز سے مشابہت دیتے ہوئے بیان کیا ہے کہ کس طرح ایک کھلاڑی کی طرح ایک بے تکا شاعر عوام کو، یہ سارا تقریباً وہی ہے، اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے۔
یہاں تک ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل اشعار کو ایک طالب علم 7 طلباء کے سامنے بلند آواز سے پڑھے، باقی طلباء انہیں سن کر اپنے حافظے سے تسلسل کے ساتھ نظم کے اہم نکات باری باری بیان کریں۔ یہ والا شعر ہے، یہ ہم پڑھیں گے۔ آگے ہم اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ نظم کے اہم نکات۔ اس نظم میں شاعر دراصل مشاعرے اور کرکٹ کو ایک دوسرے سے ملا کر ایک مزاحیہ ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ مشاعرے اور کرکٹ دونوں کا مقصد تو تفریح حاصل کرنا ہی ہوتا ہے۔ کرکٹ کے میدان میں جیسے کھلاڑی اور امپائر ہوتے ہیں، ویسے ہی مشاعرے میں شاعر اور صدر نشین ہوتا ہے۔ کرکٹ کی پوری ٹیم ہوتی ہے جس کا ایک کپتان بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہر شاعر اپنا کپتان خود ہوتا ہے۔ کرکٹ کے میدان میں مسلسل مشق کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ مشاعرے میں گلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں کچھ کھلاڑی جیسے فقط ٹائم پاس کرتے ہیں، ویسے ہی یہاں بھی کچھ شاعر صرف دماغ چاٹتے ہیں۔ یہاں چاٹتے آئے گا، چاہتے نہیں، چاٹتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، طنز و مزاح۔ زندگی کے عیب کی جمع ہے عیوب اور نقائص، ماحول کی ناہمواریوں اور بے اعتدالیوں، لوگوں کی انفرادی یا اجتماعی عادات، سیاسی، سماجی یا اقتصادی نظام کی کمزوریوں اور خامیوں کو مزاحیہ انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ وہ لوگوں کو برا نہ لگے اور ان کے ذہن ان خامیوں کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں، طنز کہلاتا ہے۔ مزاح پیدا کرنے کے لیے ایک مزاح نگار الفاظ کے ہیر پھیر، واقعات اور حرکات و سکنات سے کام لیتا ہے۔ مزاح میں کسی خاص شخص یا ادارے کو نشانہ تضحیک نہیں بنایا جاتا اور نہ ہی اس کا مقصد کسی قسم کی اصلاح ہوتا ہے، بلکہ یہ صرف فرحت و خوشی پیدا کرنے کے لیے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ دلاور فغار نے اپنی اس نظم میں طنز و مزاح کو مزید لطیف بنانے کے لیے انگریزی زبان کے الفاظ کو بھی خوبصورتی اور کامیابی سے استعمال کیا ہے، جس سے اردو میں رائج دوسری زبانوں کے الفاظ کے درست اور مؤثر استعمال کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ آگے ہے، دلاور فغار کی طرح اردو کے مایہ ناز شاعر اکبر الہ آبادی نے بھی اردو شاعری میں انگریزی زبان کے الفاظ کو درست اور مؤثر انداز میں استعمال کیا ہے۔ ان کے درج ذیل اشعار پڑھتے ہوئے اردو میں رائج دوسری زبانوں کے الفاظ کے استعمال کی اہمیت کو سمجھنے کی مشق کریں۔ کوٹھی میں جمع ہے، نہ ڈپازٹ ہے بینک میں، کلاش کر دیا مجھے 2-4 تھینک نے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، حجاز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، ہم کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، BA ہوئے نوکر ہوئے، پینشن ملی پھر مر گئے۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، نظم کا متن آپ نے پڑھا، درج ذیل اشعار کو خصوصی طور پر پڑھ کر تمام طلباء باری باری دلاور فغار کی طرز تحریر کی شناخت کرنے کی مشق کریں۔ یہ والا شعر پڑھیں گے، پھر آگے اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں۔ دلاور فغار کا مزاح خوش دلی اور خوش مذاقی پر مبنی ہوتا ہے اور ان کے طنز میں تہذیب، نفس اور روشنی طبع کو نمود ملتی ہے۔ وہ تنگ نظر قطعی نہیں ہیں، بلکہ ایسے احساسات و فغار کے اعتبار سے ترقی پسند ہی کہلائیں گے۔ وہ چھوٹی اقدار کو کلی کھولتے ہیں اور کم نگاہی کے شاکی ہیں۔ ان کی طبیعت تضاع و تکلفات سے دور بھاگتی ہے۔ وہ منکسر مزاج اور دوست نواز واقع ہوئے ہیں۔ فغار کا حافظہ بہت اچھا ہے، انہیں عروض سے واقفیت ہے، زبان پر قدرت حاصل ہے اور فطرتاً شاعر ہے۔ آج اردو نظم میں انگریزی الفاظ کے برجستہ استعمال پیوند کاری اور تصرف میں ایک معیار رکھتے ہیں۔ ذرا سی بات میں ایک بات کہہ جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات کئی باتیں۔ اب ان کے بعض الفاظ پر علامتی رنگ چڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ زندگی کی مضحک پہلو کو اجاگر کیا کرتے ہیں، لیکن نیک نیتی اور بالغ نظری کے ساتھ ان کے طنز میں تہداری ملتی ہے، جو پردہ بھی ہے اور پردہ در بھی۔ آگے سوال نمبر 5 ہے،
شاعر نے مختلف کیفیات کے ذریعے کرکٹ اور مشاہرے میں فرق واضح کیا ہے۔ تمام طلباء باری باری اس نظم پر اس انداز میں گفتگو کریں کہ اس میں جذبے اور تاثر کے حوالے سے شدت اور لہجے کے زیر و بم کا لحاظ رکھ کر ڈرامائی کیفیت ادا ہو سکیں۔ آگے سوال نمبر 6 ہے، شاعر نے کرکٹ میچ اور مشاہرے کے حوالے سے اپنے خیالات، آراء اور رویے کا اظہار کیا ہے۔ آپ اس نظم کے متن کو پڑھ کر ان خیالات، آراء کے آپس کے تعلق کو سمجھتے ہوئے کرکٹ کے ایک ناکام کھلاڑی اور ایک بے تکے شاعر کے متعلق اپنی رائے دیں۔ آگے سوال نمبر 7 ہے، اصناف سخن کے محاسن، استعارہ، تشبیہ اور ان کے ارکان۔ سب سے پہلے ہے استعارہ اور ارکان استعارہ۔ استعارہ کے لفظی معنی ادھار لینے کے ہیں۔ علم بیاں کی رو سے جب کوئی لفظ اصل کی بجائے مجازی معنیوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنیوں کا تعلق تشبیہ کا ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ تشبیہ ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ مشابہت کرنا۔ یوں سمجھ لیں کہ تشبیہ میں جو بات مشبہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ملتا جلتا، کہ اس کا ذکر استعارہ میں نہیں ہوتا، لیکن استعارہ میں مشبہ بے کو مشبہ مان لیا جاتا ہے۔ مثلا ماں اپنے بچے کے لیے کہے چاند سو رہا ہے، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ آگے ہیں ارکان استعارہ۔ استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ مستعار لا، جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے اس کا ذکر استعارے میں نہیں ہوتا۔ اوپر دی گئی مثالوں میں بچہ اور عظیم شخص بطور مستعار لا لوگوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ آگے ہے مستعار مو، جس لفظ یا معنی ادھار لیے جائیں۔ اوپر دی گئی مثالوں میں چاند اور روشن چراغ۔ وجہ جامع، مشترک خوبی یا خامی، اوپر دی گئی مثالوں میں خوبصورتی اور علم کی روشنی۔ تشبیہ اور ارکان تشبیہ۔ تشبیہ کے لفظی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا یا مثال دینا، اور علم بیان کی رو سے ایک چیز کو کسی مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے جبکہ وہ خوبی دوسری چیز میں زیادہ پائی جاتی ہو تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اس فقرے میں بچے کی خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دے کر اس کے حسن کو ظاہر کیا گیا ہے۔ چونکہ چاند حسن کے لحاظ سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، لہٰذا بچے کی خوبصورتی کو چاند کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ ارکان تشبیہ۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بے، حروف تشبیہ، وجہ، شبہ، غرض تشبیہ۔ آگے استعارہ اور تشبیہ کی ایک شاعری اور ایک نثری مثال دے کر ان میں ارکان استعارہ اور ارکان تشبیہ کی وضاحت کریں۔ سب سے پہلے ہے استعارہ۔ استعارہ کے لفظی معنی ادھار لینے کے ہیں۔ علم بیان کی رو سے جب کوئی لفظ اصل کی بجائے مجازی معنیوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنیوں کا تعلق تشبیہ کا ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ تشبیہ میں جو بات مشبہ ہوتی ہے اس کا ذکر استعارہ میں نہیں ہوتا، لیکن استعارہ میں مشبہ بے کو مشبہ مان لیا جاتا ہے۔ ارکان استعارہ۔ استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں: مستعار لا، جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے اس کا ذکر استعارے میں نہیں ہوتا۔ مستعار مو، جس لفظ یا معنی ادھار لیے جائیں۔ وجہ جامع، مشترک خوبی یا خامی۔ مثالیں ہیں اس کی آگے۔ نثری مثال: اگر ماں اپنے بچے کو یہ کہے کہ میرا چاند آ گیا، یا کوئی شخص یہ کہے کہ خالد شیر ہے، پہلے جملے میں بچے کو چاند سے اور دوسرے میں خالد کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن دونوں جملے میں حرف تشبیہ موجود نہیں۔ اسی طرح چاند اور شیر کو حقیقی معنیوں میں استعمال نہیں کیا گیا۔ تشبیہ کے اس انداز کو استعارہ کہتے ہیں۔ ارکان استعارہ۔ استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں: مستعار لا، وہ شخص
یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ یا خوبی ادھار لی جائے، مثلاً اوپر کے جملوں میں بچہ اور خالد مستعار لا ہیں۔ مستعار منہ، وہ شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ یا خوبی مستعار لی جائے، مثلاً اوپر کی مثالوں میں چاند اور شیر مستعار منہ ہیں۔ مستعار لا اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ وجہ جامع، مستعار لا اور مستعار منہ میں جو وصف اور خوبی مشترک ہو اسے وجہ جامع کہتے ہیں۔ مذکورہ بالا مثالوں میں بچے اور چاند کے درمیان خوبصورتی اور خالد اور شیر کے درمیان بہادری وجہ جامعہ ہے۔ شعری مثال: پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ اس شعر میں مستعار لا آنسو اور مستعار منہ موتی ہیں اور چمک کیا ہے؟ وجہ جامعہ ہے۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس شعر میں مستعار لا قابل آدمی ہے اور مستعار منہ چراغ اور وجہ جامعہ روشنی ہے۔ تشبیہ: تشبیہ کے لفظی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا یا مثال دینا اور علم بیان کی رو سے ایک چیز کو کسی مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے جبکہ وہ خوبی دوسری چیز میں زیادہ پائی جاتی ہو تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلاً بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اس فقرے میں بچے کی خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دے کر اس کے حسن کو ظاہر کیا گیا ہے۔ چونکہ چاند حسن کے لحاظ سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے لہٰذا بچے کی خوبصورتی کو چاند کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ ارکان تشبیہ: تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، حروف تشبیہ، وجہ، شبہ، غرض تشبیہ۔ آگے مشبہ ہے سب سے پہلے۔ جس چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے، جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں بچہ اور عبداللہ مشبہ ہیں۔ مشبہ بہ، وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ کہلاتی ہے۔ مثلاً چاند اور شیر مشبہ بہ ہیں۔ ان دونوں یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ حروف تشبیہ: وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حروف تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً اوپر کے جملوں میں مانند اور طرح حروف تشبیہ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی حروف تشبیہ ہیں جیسے کہ مثل، ہو بہو، صورت، گویا، جوں، سا، سی، سے، جیسا، جیسے، جیسی، بعینہ، مثال، یا کہ وغیرہ انہیں حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ وجہ شبہ: وجہ شبہ سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مثلاً چاند کی مانند حسین میں وجہ شبہ محسن ہے، اسی طرح شیر کی طرح بہادر میں وجہ شبہ بہادری ہے۔ یہاں حسن آئے گا، محسن نہیں۔ غرض تشبیہ: وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کا تشبیہ بے ذکر نہیں ہوتا، صرف قرائن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تشبیہ غرض یا مقصد سے دی گئی ہے۔ مثلاً بچے کے حسن کو واضح کرنا غرض تشبیہ ہے، اسی طرح عبداللہ کی بہادری کو واضح کرنا بھی غرض تشبیہ ہے۔ آگے ہے نثری مثال۔ مثلاً ہم یہ کہیں کہ بچہ چاند کی مانند حسین ہے تو یہ تشبیہ کہلائے گی کیونکہ چاند کا حسن مسلمہ ہے۔ بچہ مشبہ چاند مشبہ بہ مانند حروف تشبیہ حسن وجہ شبہ ہے۔ شعری مثال: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اس شعر میں مشبہ اہل ایمان، مشبہ بہ خورشید، حروف تشبیہ صورت، وجہ شبہ عروج و زوال ہے۔ غرض تشبیہ مومن کی متحرک اور انقلابی شخصیت کو پیش کرنا ہے۔ آگے ہے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اس شعر میں زندگی کو طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مشبہ زندگی ہے، مشبہ بہ طوفان ہے۔ وجہ تشبیہ زندگی کے مصائب و آلام کا طوفان، غرض تشبیہ زندگی کے مصائب و آلام کا تذکرہ اور حروف تشبیہ یا ہے۔
آگے ایسلو بیسڈ نوٹس ہم نے بنائے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ اشعار پر سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل اشعار کو غور سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ یہ والا شعر جس کی ہم نے تشریح کی ہے، ہم اس کو پڑھ لیں گے اور اس کے سوالات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، پہلے شعر میں شاعر نے کرکٹ اور مشاہرے میں کیا مماثلت بیان کی ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر بڑے پر لطف اور پر مزاح انداز میں کرکٹ اور مشاہرے میں مماثلت بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جائے تو مشاہرہ اور کرکٹ میچ ایک ہی طرح کا کھیل ہے۔ دونوں میں قدرے مشترک یہ ہے کہ دونوں کا بنیادی مقصد لوگوں کو تفریح فراہم کرنا ہے۔ آگے دوسرا سوال ہے، شاعر نے امپائر کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر نے امپائر کا لفظ محفل مشاہرہ کے صدر کے لیے استعمال کیا ہے۔ آگے تیسرا سوال ہے، گلے کے سہارے کام چلتا ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ گلے کے سہارے کلام چلتا ہے سے شاعر کی مراد ہے کہ مشاہرہ میں غزلیں اور نظمیں با آواز بلند پڑھی جاتی ہیں اور بعض شاعر اپنی غزلوں اور نظموں کو ترنم میں پڑھتے ہیں۔ چونکہ گلے سے نکلتی ہے تو شاعر اپنا کلام پڑھتے وقت گلے کا استعمال کرتے ہیں، اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ گلے کے سہارے کام چلتا ہے۔ آگے ہے، چوتھے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، شاعر کہتا ہے جس طرح کرکٹ کے کھیل میں نو بال کو فاؤل قرار دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح مشاہرے میں اگر شاعر اپنی شاعری بیان کر رہا ہو اور درمیان میں کہیں بھی کوئی اضافی چیز دے دے یا پھر نظم اور غزل سے ہٹ کر درمیان میں کچھ بیان کر دے تو اس چیز کو بھی فاؤل قرار دیا جاتا ہے۔ آگے پانچواں سوال ہے، پانچویں شعر میں LBW کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، وضاحت کریں۔ LBW یعنی لفظی ترجمہ وکٹ کے آگے ٹانگ یا اصطلاح کے کھیل میں یہ اصطلاح کرکٹ کے کھیل میں استعمال کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلے باز کو آؤٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے جب فیلڈنگ سائڈ کی جانب سے اس گیند پر اپیل کی جائے جو بلے باز کو نہ لگنے کی صورت میں وکٹ کو لگ سکتی ہے، سوائے وہ گیند جو ہاتھوں کو چھوئے۔ یا کہ اندلیب مؤنث ہے یا مذکر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ شاعری میں اندلیب بلبل جو کہ ایک خوش رنگ و خوش نوا پرندہ ہے جس کا سر سیاہ، پیٹھ خاکستری اور دم کے نیچے سرخی ہوتی ہے۔ اندلیب کو شاعری میں اکثر محبوب سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل اشعار کو غور سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ یہ والے شعر ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے، یہ بھی شعر ہم پڑھ لیں گے اور سوال دیکھتے ہیں۔ پہلے شعر کا مفہوم بیان کریں۔ پہلے شعر کا مفہوم ہے، شاعر اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں بعض دفعہ کھلاڑی LBW کرکٹ میں آؤٹ کرنے کی ایک صورت آؤٹ ہوتا ہے تو اس پر بحث ہوتی ہے، پھر جا کر فیصلہ آتا ہے۔ بالکل اسی طرح شاعری میں بھی لفظ اندلیب بلبل جو کہ ایک خوش رنگ و خوش نوا پرندہ جس کا سر سیاہ، پیٹھ خاکستری اور دم کے نیچے سرخی ہوتی ہے، اندلیب کو شاعری میں اکثر محبوب سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ آگے ہے، دوسرے شعر کا قافیہ اور ردیف لکھیں۔ دوسرے شعر کا قافیہ کھیل اور فعل ہے اور ہوتا ہے ردیف ہے۔ تیسرے شعر میں شاعر نے بعض شعراء کو کرکٹ اناڑی کھلاڑیوں سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں جو لوگ ماہر ہوتے ہیں وہ تو کھیل جانتے ہیں اور ان پر ہی ٹیم کی ہار جیت متعین ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اناڑی ہوتے ہیں یعنی پریکٹس نہیں کرتے، اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، وہ بس ٹک ٹک کر کھیلتے رہتے ہیں اور کوئی نمایاں کارکردگی نہیں دکھا پاتے،
صرف وقت پاس کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بعض شاعر یہاں مشاعروں میں بھی صرف لفاظی کر رہے ہوتے ہیں۔ بے تکی اور بیکار شاعری، بے مقصد شاعری کر کے صرف دماغ خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا آنا اور جانا دونوں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آگے ہے، شعر میں لفظ پھسٹی سے کیا مراد ہے؟ لفظ پھسٹی کا معنی ناقص، گھٹیا اور کمزور کے ہیں۔ یہ شعر میں یہ لفظ کمزور اور ناقص کارکردگی والے کھلاڑیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مشاعرہ۔ اگلا سوال ہے، مشاعرہ بھی ایک طرح کا کرکٹ میچ، یہ بات درست ہے یا غلط اور کیوں؟ میرے خیال سے یہ بات درست ہے اور میں شاعر کی اس بات سے بالکل متفق ہوں، کیونکہ کرکٹ کی طرح مشاعرے کا مقصد بھی تفریح ہوتا ہے، اسی طرح مشاعرہ بھی کرکٹ کی طرح کا ایک گیم ہوتا ہے۔ مشاعرے میں کھلاڑیوں کی جگہ شاعر ہوتے ہیں اور امپائر کی جگہ مشاعرے کا صدر ہوتا ہے۔ کرکٹ میں مشق مسلسل سے کام لیا جاتا ہے، مشاعرے میں گلے سے کام لیا جاتا ہے۔ کرکٹ میں نو بال ایک فاؤل ہوتی ہے، شعر میں ابہام، مشاعرے میں فاؤل تصور ہوتا ہے۔ یا نظم کے آخری شعر کا کیا قافیہ ہے؟ نظم کے آخری شعر کا قافیہ میچ اور کیچ ہیں۔ آگے ہیں ایسلو بیسڈ ایگزام اورینٹڈ کویسچن، سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ خلاصہ: شاعر دلاور فغار نے اپنی اس نظم میں کرکٹ اور مشاعرے کو موضوع بنایا ہے اور دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں میں ایک ہی طرح کی فضا ہوتی ہے۔ کرکٹ میں ایک کپتان اور کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں اور مشاعرے میں صدر اور شاعر ہوتے ہیں۔ وہاں کپتان اور نائب کپتان اور مشاعرے میں صدر، نائب صدر اور شورا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کرکٹ کے اور مشاعرے کے انتظامات سنبھالتے ہیں اور باقی لوگ کھیل کھیلتے ہیں اور مشاعرے میں شاعر کلام پڑھتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں پریکٹس اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی مہارت ان کے درمیان فیصلہ کرواتی ہے، ہار اور جیت کا بھی اور ان کے انداز بیان کا بھی، اور اہل نظر ہی ان دونوں چیزوں کے درمیان موازنے کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہی جان سکتے ہیں کہ دونوں میں کس قدر اور کس طرح کی مطابقت پائی جاتی ہے۔ آگے ہے تبصرہ۔ دلاور فغار کی شاعری مزاحیہ شاعری میں اپنے بلند مقام پر نظر آتی ہے۔ مشکلات سے لڑتی ہوئی انسانیت کے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کا سبب آج کل کے دور میں جس طرح کا وقت لوگ گزار رہے ہیں، بے حد مصروفیات بھی ہے تو زندگی کی اشد ضرورت ہے ایسے لمحوں کو جو مایوس دلوں کو چند لمحوں کی تفریح بخش دے، اور یہی چیز دلاور صاحب کی شاعری کا خلاصہ ہے۔ اگلا سوال نمبر 2 ہے، اس نظم کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، اس نظم کا مرکزی خیال شاعر نے تفریح طبع کے انداز میں رقم کیا ہے کہ جس طرح لوگوں میں کرکٹ میچ کو دیکھنے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور لوگ قطار در قطار چلے آتے ہیں، بالکل اسی طرح ذہنی تسکین کے لیے لوگ مشاعرہ سننے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ آج کل جس طرح کا دور گزر رہا ہے اور بے حد مصروفیت ہے زندگی میں تو لوگوں کو ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے اور تفریح طبع کے لیے کچھ ایسی سرگرمیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو ذہنی سکون بخش سکیں۔ ہے عجیب چیز یہ شرافت بھی، اسی میں شر بھی ہے اور آفت بھی۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے مشاعرہ اور کرکٹ کا موازنہ کس طرح کیا ہے؟ شاعر مشاعرہ اور کرکٹ کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ کی طرح مشاعرہ کا مقصد بھی تفریح ہوتا ہے، اس طرح مشاعرہ بھی کرکٹ کی طرح کا ایک گیم ہوتا ہے۔ مشاعرہ میں کھلاڑیوں کی جگہ شاعر ہوتے ہیں اور امپائر کی جگہ مشاعرہ کا صدر ہوتا ہے۔ کرکٹ میں مشق مسلسل سے کام لیا جاتا ہے، مشاعرے میں گلے سے کام لیا جاتا ہے۔ کرکٹ میں نو بال ایک فاؤل ہوتی ہے، شعر میں ابہام مشاعرہ میں قابل تصور ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اس نظم میں کس صنف میں شاعری کی گئی ہے؟
तो इसका जवाब है इस नज़म में शायरी की सनफ मसनवी में शायरी की गई है। अगला सवाल है शायर ने शायर और अंपायर के अल्फाज किस के लिए इस्तेमाल किए हैं? शायर ने शायर का लफ्ज़ मुशायरे में अपना कलाम पढ़ने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए इस्तेमाल किया है। जो बेकौल शायर एक क्रिकेट मैच के खिलाड़ियों की तरह होते हैं, जबकि अंपायर का लफ्ज़ उन्होंने महफिल मुशाहिरा के सदर के लिए इस्तेमाल किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।